والے کی طرح تم بھی بیوقوف بن جاتے ہو. اصل اس کا مال یا اس کی دولت کو گاڑی چبانے سے نہیں ہے. تم نے کمایا ہوگا اور اللہ نے عطا کیا ہوگا, تو بھی کماؤ, اللہ عطا کرے گا. اس طرح میرے عزیزوں غیروں کے نقش قدم پر جو آج بہت جاتے ہیں, قرآن یہی کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اللہ فرماتا تم پورے کے پورے اسلام میں آؤ, شیطان کی طرف مت دیکھنا, شیطان کی طرف مت دیکھنا. آج اگر شیطان بڑے گھر میں ہے یا بڑے تخت پر بیٹھا ہے, آج اگر شیطان پرائم منسٹر بن جائے یا چیف منسٹر بن جائے, تو کیا تمہیں یہ لگنے لگ جائے گا کہ مجھے بھی شیطان بننا پڑے گا تبھی سی ایم بن سکتا ہوں؟ میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے. اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا اس کے پیچھے مت پڑو, تم ایمان میں رہو, اللہ تمہیں کامیابی ضرور عطا کرے گا. یہی آیت کا خلاصہ, یہی آیت کا مفہوم ہے کہ آپ کو اپنا دین جس قدر محفوظ ہے اور جس قدر ترقی دلانے والا ہے, کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا صاف مطلب آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہوگا کہ جب آپ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں تو پورے اسلام میں رہو, مکمل مسلم رہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اللہ فرماتا ہے اور شیطان کی پیروی نہ کرنا, شیطان کے پیروں تلے یا اس کے قدموں کے نقش کے پیچھے نہ بھاگو, بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہوتا یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ایک تسلیم کیا ہے تو پھر اب دوسروں کی طرف مت دیکھو کہ دوسرے کیا کیا تسلیم کرتے ہیں. اسلام کا جو کرائٹیریا ہے, اسلام کا جو نظام ہے, اس کو آپ کو جان و دل سے ایکسیپٹ کرنا ہوگا, تسلیم کرنا ہوگا. اسی کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا پورے کے پورے داخل ہوگا. اس آیت کے شان نزول کے متعلق فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے, لیکن یہ پہلے یہودی تھے, یہودیوں کے بھی بڑے عالم تھے. حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے تو آلریڈی ان کو تورات کی اور دوسری آسمانی کتابوں کی بارات یاد تھی, اور وہ اپنی پرانی شریعت کے بہت جانکار عالم دین تھے. تو جب اسلام میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں داخل ہوئے. اب انہوں نے ایک طریقہ یہ سوچا کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے. جس دین میں وہ پہلے جس دین میں وہ قائم تھے اس میں اونٹ کا گوشت کھانا ان کے لیے حرام تھا یہودی مذہب میں. اب اسلام لائے تو اب اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا واجب تو ہے نہیں, فرض بھی نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ حلال ہے, چاہے تو کھا سکتا ہے. حلال کا مطلب کیا ہے تمہارے لیے بس کھلا ہوا دروازہ ہے. واجب اور فرض کا مطلب ہوتا ہے مینڈیٹری ہو جائے, کمپلسری ہو جائے. حضرت عبداللہ بن سلام نے سوچا بیچ کا ایک راستہ نکالتے ہیں. اگر میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو دونوں پہ عمل ہو جائے گا. یہودی مذہب میں حرام ہے, اس پر بھی عمل ہو جائے گا, اور اسلام پر کوئی نقصان بھی نہیں اگر نہیں کھاؤں گا تو. ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام میں اگر اونٹ کا گوشت نہیں کھائے گا تو پورا مسلمان نہیں بنے گا. تو انہوں نے یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو دور رکھا کہ اونٹ کا گوشت میں نہیں کھاتا, تاکہ دونوں دین پر عمل ہو جائے. پہلے جس دین پر میں داخل دین میں تھا یہودی مذہب, اور اب جو اسلام میں ہوں میں دونوں پر عمل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو اتارا اور فرمایا اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب یہ نہیں کہ میرے کچھ عمل سے اس پر بھی ہو جائے اس پر بھی ہو جائے. آج اس انداز سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نام ایسا رکھ لیا جائے اپنے بچوں کا کہ اگر یہ بچہ کہیں پر کسی غیر مسلم نان مسلم آبادی میں چلا جائے تو وہاں پر بھی سیکولر رہ جائے, ہماری جماعت میں بھی سیکولر رہ جائے. اپنی آئیڈینٹی چھپانا یا اپنی شناخت چھپا کر کے اس دنیا میں جینا, یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. جب تم نے اسلام کو سچا دین سمجھا ہے اور اچھا دین سمجھا ہے تو پھر فخر کے ساتھ اسلام کو اپناؤ اور اس پر عمل بھی کرو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابو فقیہ, یہ غلام تھے, یہ ان کا آقا تھا صفوان, اور یہ حضرت فقیہ کو جب لے کر کے مکہ کے بازار میں چلتا تھا تو کیسے ان کے پیروں میں رسیاں ڈالتا تھا, کھینچتا تھا, ایسے ہی سڑک پر کھینچتا ہوا لے جاتا تھا, اور پھر ان کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا تھوڑا,
بیچ بیچ میں مارتا بھی رہتا تھا. اور وہ اس بات پر کہ یہ مسلمان ہوا ہے, محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے. جیسے حضرت بلال کو تکلیفیں دی جاتی تھی ویسے حضرت بقیہ کو یہ صفوان مارتا تھا. بیچ میں ایک جگہ ایک گبریلا نظر آیا اور اس صفوان نے دکھا کر کے کہا کہ بقیہ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے, یہی تو خدا نہیں ہے جس کو تو بار بار احد احد کہتا ہے. حضرت بقیہ اس وقت غلامی کے دور میں ہیں, کوڑے کھا رہے ہیں اور کسی ایک بڑے پیسے والے کے ہاتھ کے اندر ہے. وہ چاہتے تو یہ مصلحت کر سکتے تھے کہ چلو اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے راضی رکھ لوں اور میرے خدا کو بھی راضی رکھ لوں, بلکہ وہ اس کے ہاتھوں میں رسی سے بندھے ہوئے کھینچے جا رہے ہیں, کوڑے کھا رہے ہیں. اور جب اس نے کسی ایک گبریلا کو دکھا کر کے کہا کہ یہ تیرا خدا ہے کیا, تو حضرت بقیہ نے اس وقت بھی کہا صفوان تیرا اور میرا دونوں کا خدا اللہ ہی ہے, جو تجھے بھی پال رہا ہے اور مجھے بھی پال رہا ہے. اس نے لاتوں سے آپ کے منہ پر اتنا مارا کہ آپ نیم مردہ ہو گئے. حضرت بقیہ ایسا لگا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی سخت آزمائشوں کے وقت میں یہ نہیں سوچا کہ آدھا ادھر عمل کر لیا جائے. آج تو ایسے حالات پڑے نہیں کہ کوئی تمہارے پیروں میں رسی باندھ کر کھینچ رہا ہو, کوڑے مار کر پوچھ رہا ہو بتا تو مسلمان ہے یا پھر میرے دین پر. لیکن زبردستی کچھ لوگ اپنے آپ کو منانے نکلے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی بھی جماعت کے ہیں, ہم آپ کی بھی جماعت کے ہیں. یہ منافقت ہے, یا تو پھر اسلام سینے میں آیا ہی نہیں ہے. اسلام جس کے سینے میں گھر کر جائے وہ آگ کے تنور پر کھڑا ہو کر بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. عزیزان گرامی اوقات, بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں, روایات ہیں جس میں صحابہ کرام نے پہاڑ جیسی مضبوطی ہمیں دی ہے کہ اسلام پہ آنے کے بعد اگر پوری دنیا مل کر کے بھی ہلائے تو ہلو مت, اس لیے کہ تمہارا دین سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے, تم سب سے اچھے اور سب سے سچے دین پر قائم ہو, تو پھر یہ دنیا کو دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش بھی مت کرو. ایک آیت اور میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے, ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا آج کہ ہمارے ٹائی سوٹ بوٹ کو دیکھ کر کے یہ لوگ راضی ہو جائیں گے, ہمارے چال چلن اگر تھوڑی سی ماڈرن کر لیں گے تو یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے, ہم پوش سمجھے جائیں گے. یہ صرف اور صرف مینٹلٹی ہے, خام خیالی ہے, وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. میرے عزیزوں, اللہ نے جب قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے, اس وقت تک نہیں راضی ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں چلے جاتے, جب تک وہ تمہارے سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے. ہمیشہ سے یہی کہتے رہیں گے کہ جو کچھ بھی ہے تو یہ مسلمان. اس لیے جب تم انہیں راضی کر ہی نہیں سکتے تو کیوں ان کی رضا کے پیچھے پڑو, اس مولا کی رضا کی کوشش کرتے جو ایک سجدے میں تم سے راضی ہو جائے, اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کی کوشش کرتے وہ تمہیں ایک بار محبت سے درود پڑھنے پر بھی راضی ہو جائے. عزیزان گرامی اوقات, آج زندگی کے جو طور طریقے اکثر نوجوانوں کے دیکھنے کو ملے کہ ہم نے اپنے جینے کے جو انداز بنائے ہیں, خصوصیت کے ساتھ نوجوان طبقہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی باتیں کٹر پنجی کی ہوتی ہیں, دقیانوسی ہیں, فنڈامنٹل ہیں, پرانے خیالات کے لوگ ہیں اور بہت پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. یہ سب شیطان ان کے دماغوں میں ڈال کر رکھا ہے. تمہیں کیا خبر کہ ہم جتنے پیچھے لے جاتے ہیں اتنی ہی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں. پیچھے لے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترقی سے پیچھے, پیچھے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پیچھے آ جاؤ جہاں رسول اللہ کے قدم نظر آ جائے. ہاں, ہمارا مقصد صرف اتنا ہے, جیو دنیا میں. اور آج جن کو ایسا لگتا ہے کہ ایک صاحب ہمارے بزرگ ہے, انہوں نے یہ چیز بیان بھی کی کہ ایک بڑے مغرب زدہ آدمی تھے, ہوتے ہمارے یہاں بھی, دیکھو امریکہ کیا کر رہا ہے, رشیا کیا کر رہا ہے, اتنی ترقی کر گیا, اب یہ کیا کر رہے ہیں, تان و تشبیہ کرتے ہی رہتے دین پر اور دینداروں پر. ایک صاحب ایسے ہی ماڈرن خیالات کے ایک درسگاہ میں آئے جہاں ہمارے ایک عالم دین بخاری شریف پڑھا رہے تھے. بخاری شریف آج کی کتاب تو ہے نہیں, 1300 سال 1200 سال پہلے کی کتاب ہے. آج بھی وہ پڑھائی جاتی ہے, سارے علماء کو پڑھائی جاتی ہے. اور کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اس لیے رسول اللہ کے حدیث سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وہ صاحب آئے تانا دیتے ہوئے, کہا مولوی صاحب امریکہ, رشیا, یورپ, چاند میں پہنچ گئے اور آپ ابھی بخاری نہیں ہے. یہ تان و تشریح کرنے کے انداز کچھ ماڈرن لوگوں کے ہوتے ہیں. امریکہ چاند میں پہنچ گیا اور ابھی آپ 1200 سال پرانی بخاری میں بیٹھے ہوئے. تو عالم ربانی نے بہت اچھا جواب دیا, کہا اپنی خیر بناؤ, امریکہ چاند میں پہنچ گیا اور ہم مدینے تک پہنچ گئے اور تم بیچ میں ابھی لٹکے ہوئے ہو. تم نہ مدینے تک پہنچ سکے نہ چاند تک پہنچ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم جیسے تنقید بازوں کو یہی تک کے لیے رکھ دیا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, جن لوگوں کے یہ خیالات ہیں کہ دین میں آنے کے بعد ہم پیچھے ہو جائیں گے تو وہ لوگ ایسے ہی رہ جاتے ہیں, ایسے ہی رہ جاتے ہیں, نہ کوئی ترقی کر سکتے. دین کو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ ترقی کے لیے آڑ ہے اور پھر جا کر کے دوسرے خیالات اپنانے لگ گئے, دوسرے لوگوں کے خیالات کی طرف چل پڑے, ان لوگوں کے لیے میں جواب میں کہتا ہوں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالج یونیورسٹی ایک الگ چیز ہے, مدرسہ دارالعلوم یہ ایک الگ چیز ہے. میرے عزیزوں, علم کی کوئی تقسیم نہیں کہ علم ایک ہی ہے. ذہن سے اپنی نیتوں سے دین اور دنیا بنا لیا جاتا ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, دینی علم کیا ہے اور دنیاوی علم کیا ہے.
یہاں کیٹیگری نہیں ہے دنیا میں اس طرح سے دنیاوی علم ہے دینی علم ہے، یہ تمہارے ذہن سے بنے گا. اگر آپ کالج میں فزکس جیومیٹری میتھمیٹکس سائنس یہ پڑھنے کے لیے گئے لیکن نیت یہ تھی کہ اس کو پڑھنے کے بعد میں اللہ کی رضا حاصل کروں گا اور اس کے تخلیق کے مشاہدے کروں گا، تو کالج میں جانا بھی دینی علم ہے، یہ دینی علم ہے. میتھس پڑھنا فزکس پڑھنا سائنس پڑھنا یہ دینی علم ہو جائے گا تمہاری نیت سے. اور اگر کوئی مدرسے آتا ہے حدیث کا علم ہے تفسیر ہے قرآن ہے فقہ ہے تصوف ہے لیکن نیت یہ لے کر کے آتا ہے کہ میں مدرسے میں پڑھوں گا اور خوب کماؤں گا پیسے، مولانا بنوں گا خوب پیسے کماؤں گا لوگوں کی جگہ بیٹھوں گا، تو پھر یہ مدرسے میں پڑھنا ہی دنیاوی علم ہے، یہ دینی نہیں ہے. دینی اور دنیاوی تمہاری نیتوں سے بنتا ہے. میں بات یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دین کا حصہ یا دین کی طرف آنا یا ہماری ترقیوں کے لیے آڑ بن جاتا ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے. اس لیے کہ میں نے تاریخ میں ایسے بڑے بڑے کرداروں کو دیکھا ہے جو دین کے بڑے عالم تھے لیکن دنیا میں ان کا کوئی مثال آج تک ان کی مثال نہیں دے سکتا. امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے عالم دین ہیں لیکن جانتے ہیں آج دنیا میں سب سے پہلے میڈیکل سائنس میں بچوں کے امراض کے علاج چلڈرن اور بھی دیگر امراض بہت سارے ایسے جن کو کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے، ان امراض کی نشاندہی کرنے والے دنیا میں سب سے پہلے وہ امام راضی میڈیکل سائنس دنیا کو دینے والے. اعلی جراحی آپریشن کا طریقہ امام راضی سے لیا گیا. شیخ ابو علی سینا انہوں نے بہت پہلے القانون نام سے کتاب لکھی جس میں پورے فارمولے لکھے ہوئے ہیں. میڈیکل سائنس آج بھی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. شیخ ابو علی سینا. اور آپ الجبرا پڑھتے ہوں گے کالج جانے والے جانتے ہیں جابر بن حیان کا ایجاد کیا ہوا علم ہے. جابر بن حیان ایک بڑے عالم دین تھے. مجھے بتائیں کہاں ترقی کے آڑ آئی، یہ دین کہاں ترقی میں آڑ آیا؟ بلکہ ایک نہیں 100 سے زیادہ میرے پاس ایسے نام ہیں جن کا جواب پوری دنیا میں آج کسی کے پاس نہیں ہوگا. 100 سے زیادہ ایسے علماء ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک بہت اعلیٰ قسم کی چیزیں عطا کی. میرے عزیزوں ان نوجوانوں کے دماغ میں فطور آیا ہے کہ دین کی طرف پورا آنے سے ہم ترقی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اسی لیے بیچارے ایسے ویسوں کے پیچھے چلے پڑتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہیرو بننے سے بہت بڑے ہو جائیں گے. زیرو بنتے اور کچھ بھی نہیں بنتے. علماء ربانیین کی مثالیں اگر آپ کو میں پیش کروں، الجبرا آپ کو نے سنا ہوگا. میتھس کے کئی ایسے اصول ہیں جس کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والے امام ہیثم ہیں. یہ سارے نام ہیں میرے عزیزوں. یہ گھڑی کا جو علم ہے، گھڑی جو آج دیواروں پہ لگتی ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ مجھے ڈھونڈ کر کے نکال کر بتائیں کہ گھڑی کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والا کون ہے؟ مصر کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے سب سے پہلے گھڑی کا علم ایجاد کیا. دنیا کو کیا بھی چیزیں دی. ایروپلین جو اڑ رہے ہیں یہ تو کئی 100 سالوں کے بعد آسمان پر کامیاب تجربہ کیا گیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں 12ویں صدی میں ہی اس کا ایک تجربہ 2 مسلمان بھائیوں نے کیا تھا جو بڑے سائنس کے عالم دین بھی تھے. دنیا ان کو ہو سکتا ہے چھپا دے لیکن تاریخ کی سچائی آج بتاتی ہے. اسلام اور مسلمانوں نے پوری دنیا کو کیا کیا دیا اس پر پوری کتاب موجود ہے. ماذا قدم المسلمون للعالم، یہ مسلمانوں نے پوری دنیا کو کیا دیا ہے. لیکن میں جن کے نام بتا رہا ہوں وہ سب بڑے علماء تھے، عالم دین ہیں. قانون کے راستے پر اگر آپ دیکھیں لا ترتیب دینے والے سب سے پہلے علماء امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. پوری دنیا میں لا کے اعتبار سے جو آج قوانین چلتے ہیں، آج ہمارے IPC کے دھارا ہوا کرتے ہیں، کرائم ایکٹ ہوتے ہیں کہ یہ قانون 302 کا مطلب کیا ہے، 304 کا مطلب کیا ہے، 95 کا مطلب کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہ قوانین بنائے گئے. سب سے پہلے لا ترتیب کو دیے گئے دنیاوی اعتبار سے میں بتا رہا ہوں پوری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کتابوں سے. حدیثان گرامی وقار بات سے پوری اتنی کرنی ہے. دین کسی کے ترقی میں آڑ کبھی نہیں بن سکتا، بلکہ دین میں آنے کے بعد ترقی کی راہیں اور کشادہ ہو جاتی ہیں. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت پر عمل کر لو. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ، پھر آپ جس چیز کو رکاوٹ سمجھ رہے تھے حقیقت میں آپ کے اوپر جانے کا وہی دروازہ ہے. حقیقت میں بلندی کا دروازہ یہی ہے. ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہوں گے، شاید چند دنوں قبل ہمارے پاس ایک نوجوان ابھی بھی موجود ہے، وہ اپنی ایک نئی ایجاد لے کر کے آیا ہے. 20-25 سال کا لڑکا ہو لیکن الحمدللہ باشرہ ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے. اور ظاہر سی بات ہے میں نے اس کا پروجیکٹ دیکھا تو دل کو خوشی بھی ہوئی اس بات کی. آج پوری دنیا اس بات پر کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ فری انرجی کیسے حاصل کی جائے. ظاہر سی بات ہے کرنٹ جو ہمیں بجلی مل رہی ہے اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے یہ بجلی پیدا ہو رہی ہے. بجلی کے لیے ظاہر سی بات ہے یا تو پانی کے آج ذخائر سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، یا ہواؤں سے پیدا کی جا رہی ہے، یا کوئلے سے کرنٹ اور بجلی پیدا کی جا رہی ہے. یہی سارے طریقے، اور بھی کچھ طریقے ہیں. لیکن دنیا اس کھوج میں بھی ہے کہ فری انرجی ہو، نہ کول کی ضرورت ہو نہ پانی کی ضرورت ہو، کوئی ایک ایسی چیز ہو جس سے کرنٹ ہمیشہ کے لیے بنتا ہی رہے اور سورس کچھ بھی نہ رہے. تو ایک نوجوان نے 20-25 سال کے نوجوان نے
चुंबक से, मैग्नेटिक से, मैग्नेट से फ्री एनर्जी तैयार करने का कामयाब तजुर्बा, और अभी उसका प्रोजेक्ट है, मौजूद है, अल्लाह करे कि उसे और कामयाबी है। जाहिर सी बात है, मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जो नौजवान ये समझते हैं कि दाढ़ी हमारी तरक्की की राह में रुकावट है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आना हमारी तरक्की के लिए रुकावट है, किसी दिन मैं ऐसे नौजवानों को उनके सामने खड़ा करूंगा ताकि उनके चेहरे पर बगैर किसी के मारे खुद ही थप्पड़ पड़ जाए कि नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आने वाला पूरी दुनिया को चुनौती दे सकता है। जहां तुम्हारे तजुर्बे कामयाब ना हो, अल्लाह की आता से हमारे तजुर्बे कामयाब हो सकते हैं। एक बात ये भी तो याद रहनी चाहिए, सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ दुनिया के बनाए हुए उसूलों से ही नहीं चलते। अल्लाह तबारक व तआला मौजूद हकीकी है, जब तक वो ना चाहे किसी में असर भी नहीं पैदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने फ्री एनर्जी का कोई तजुर्बा नहीं किया होगा, हजारों कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर रहे हैं, लेकिन सबका सक्सेस होना वो उनके अपने हाथ में नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। आप जानते हैं कि आप हजारों की तादाद में होंगे, आप ले जाइए किसी समंदर में अपने हाथों की बनाई हुई कोई कश्ती छोड़कर दिखाइए, सब इस बात के लिए कैपेबल है कि हम जो भी लोहा, तांबा, पीतल ले जाकर के कोई एक कश्ती बनाए और समंदर में बहाए तो चलने लग जाएगी। कश्ती बनाने के भी कोई तरीके होंगे, और बनती है, हजारों टन अपने ऊपर लाती है, लेकिन उसको पानी की सतह पर चलाना ना ये इंजीनियर का काम है, न कैप्टन का काम है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया जब तक अल्लाह ना चाहे ये समंदरों पर इतना भारी भरकम बोझ लेकर कैसे चलेगी। उड़ा तो लिया एरोप्लेन को आसमानों पर, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ इंजीनियर की कला है, ये सिर्फ टेक्निक है? हजारों टेक्निक फेल हो जाती है। अल्लाह अगर ना चाहे तो कोई चीज हवा में मुअल्लक हो ही नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला मौसर हकीकी असर देता है। लिहाजा मैं अपने बच्चों से इतना कहूंगा, काम अपने दुनिया में जो करना है करते रहो, लेकिन लौ अल्लाह से लगाए रखो। ऐ अल्लाह, कामयाबी देने वाला और असर पैदा करने वाला तू ही है। इसीलिए शुरू में ही मैंने आयत ये पढ़ी कि क्या ही अच्छा होता कि तुम शुरू से ही हर काम दायरा इस्लाम में ही करते, तो फिर तुम्हारी कामयाबी पर चार चांद लग जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे दाखिल हो जाने का मतलब यही है कि तुम अपनी कामयाबियों के मुतालिक कभी नर्वस और मायूस ना होना कि शायद उनकी तरह चलेंगे तो कामयाब होंगे, ये सिर्फ तुम्हारी खाम ख्याली। बाज लोग क्या समझते हैं, मैंने कुछ दिनों कबल सुना था, एक बड़े सेठ साहब थे, बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े अमीर, और उनके यहाँ दौलत की रेल चेन इतनी कि उनके पास खुद हिसाब नहीं कि कितना पैसा है। तो उनके पैसों को तो सब जानते थे, बड़े अमीर जाते हैं, बहुत पैसे वाले, लेकिन किसी ने एक छोटी एक लकड़ी या कोई जिसको टूथपिक कहते हैं, एक काड़ी, उनको कंटिन्यू चबाते हुए देखा शाम के वक्त। तो फिर वो शख्स ने आकर के देखा, दूसरे दिन फिर वो चबा रहे थे, तीसरे दिन देखा फिर चबा रहे। तो इसको ऐसा लगा कि इनके सारी मालदारी का राग यही टूथपिक है, ये इतने जो पैसे वाला बना है ये काड़ी चबाने से ही बना है। तो इसने भी काड़ी में जमा किया, रोज बैठ करके सामने चबाता रहा। बिना वो तो बेचारा अपने दांत खिलाल करता था या अपने फालतू औकात में काड़ी चबा रहा है, लेकिन इस अनजाने को ये समझ में आ रहा है कि सारी दौलत जो है ये काड़ी चबाने की वजह से होगी। इसी तरह बहुत सारे नौजवान कुछ दुनिया में हाई लेवल पर चलने वालों को देखते हैं, उनके तौर तरीके, और फिर समझते हैं शायद इनकी तरह नाचना पड़ेगा तब हम अमीर बन सकते हैं, इनकी तरह नंगे होना पड़ेगा तब हम अमीर बन सकते हैं। ये उसी काड़ी चबाने वाले की तरह तुम भी बेवकूफ बन जाते हो। असल उसका माल या उसकी दौलत वो काड़ी चबाने से नहीं है, उसने कमाया होगा, अल्लाह ने अता किया होगा, तू भी कमा, अल्लाह अता करेगा। इस तरह मेरे अजीजों, गैरों के नक्शे कदम पर जो आज बहक जाते हैं, कुरान यही कहा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, अल्लाह फरमाता तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आओ, शैतान की तरफ मत देखना, शैतान की तरफ मत देखना। आज अगर शैतान बड़े घर में है या बड़े तख्त पर बैठा है, आज अगर शैतान प्राइम मिनिस्टर बन जाए या चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो क्या तुम्हें यह लगने लग जाएगा कि मुझे भी शैतान बनना पड़ेगा तभी सीएम बन सकता हूं? मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने साफ कुरान में फरमाया उसके पीछे मत पड़ो, तुम ईमान में रहो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी जरूर अता करेगा। यही आयत का खुलासा, यही आयत का मफहूम है कि आपको अपना दीन जिस कदर महबूब है और जिस कदर तरक्की दिलाने वाला है, कोई और चीज नहीं हो सकती। आखिर में एक आयत और पढ़ देता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु, और जो इस्लाम के अलावा कोई और रास्ते पर चला, क़यामत के दिन हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। वहुव बिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला हो, घाटा उठाने वाला हो। मुसलमानों, आज से मैं अपील करता हूं, अल्लाह ने बिन मांगे तुम्हें दौलत अता की है, नबी पाक की उम्मत में पैदा किया है, इस्लाम तुम्हारे सीने में अल्लाह ताला देता है। इतनी बड़ी दौलत है, ये इतनी बड़ी दौलत आप अंदाजा नहीं कर सकते। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर कोई बंदा सुरखरू होगा वो सिर्फ इस्लाम वाला होगा। कुरान कहता है उसके अलावा जो भी लेकर के आएगा सब रद्द कर दिया जाएगा। फलन युक़बल मिन्हु, लन का मतलब होता है अरबी में हरगिज़ नहीं कबूल किया जाएगा, हरगिज़ नहीं कबूल किया जाएगा। और आज लोगों को ऐसा लगता है, हमारे बच्चों को मॉडर्न होकर अमेरिका जाएं, रशिया जाएं, यूरोप जाएं, यूके जाएं, और जाकर के थोड़ी सी अंग्रेज बन जाएं, चड्डी पहन लें, नंगे हो जाएं, ताकि सारी दुनिया हमसे राजी हो जाए। तुम चाहे पूरी दुनिया का कुछ भी इख्तियार कर लो,
قیامت کے دن جو قبول کیا جائے گا صرف میرے مصطفیٰ کی غلامی کو قبول کیا جائے گا. بس وہی کامیابی کا ثمرہ ہے, وہی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے. اور اگر آخرت چاہتے ہو تو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. مسلمانوں تھوڑے صبر کی بات ہے, دنیا تمہیں الجھاتی ہے, پریشان کرتی ہے. اگر ہماری یہ ساری کامیابیاں ہیں تو ہم آج اتنے دھتکارے ہوئے کیوں ہیں؟ آج ہمیں اتنا پریشان کیوں کیا جاتا ہے؟ ہماری مسجدیں لوٹی جاتی ہیں, ہماری جانیں ماری جاتی ہیں, ہمارے بچے یتیم, ہماری بیویاں بیوہ, یہ سب تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ صرف ہندوستان میں ہو رہا ہے, تقریباً پوری دنیا میں. ایک بات یاد رکھنا کہ صرف دنیاوی ایک محاورے کے طور پر میں آپ کے ذہن میں بات دکھا رہا ہوں. حسد کس سے کیا جاتا ہے؟ نعمت والے سے کیا جاتا ہے. جس کے پاس کوئی نعمت ہو اسی سے حسد. عورتوں کی مثال لے لیں, جو سب سے حسینہ ہوگی اس سے سب جلتی ہوگی, حسن کا حسد ہوتا ہے. ارے کوڑی سے کون حسد کرے گا؟ کوڑی ہو, سفید, اس کی بیماریاں ہو, اس سے کوئی حسد نہیں کرتا. یہ محاورہ ہے. آج پوری دنیا اگر تم سے حسد میں مبتلا ہے تو اس لیے کہ ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے, اس نعمت کے سب حاصل ہے. یہ تھوڑی بات یہ صبر کی تو ہے ہی, صبر کرنا ہوگا. یہ جو پریشانی آپ کو دکھ رہی ہے, سارے لوگ ہمارے اوپر ہی دھپٹا پر ہمارے اوپر ہے, یہ بھی تمہارے حق ہونے کی علامت ہے کہ تمہارے پاس کوئی دولت ہے, اسی لیے تو سب دھپٹے ہوئے. خالی ہاتھ کے پیچھے کون پڑا رہتا ہے؟ چور دھپٹا کس پر مارے گا؟ مال والے پر. اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو کیوں دشمنی کرے تمہارے ساتھ؟ دشمنی تمہارے ساتھ اسی لیے کی جاتی ہے کہ یہ جو تم اللہ اللہ کہتے ہو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جو تمہارا سر جھکتا ہے سجدے کے لیے یہ بھی بڑی بات ہے, یہ نعمت ہے تمہارے پاس. تو اب تمہیں تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ مایوس ہو کر کے اسلام سے تھوڑا ہٹ جائیں, نہیں, تھوڑا ان کو بھی راضی کر لیتے, تھوڑا سا کشکا بھی لگا لیں گے, کشکا کیا کلنک لگا لیں گے, اور کبھی تھوڑی سی چوٹی چھوڑ لیتے, تھوڑی سی بالیاں پہن لیں گے, تھوڑی سی چوڑیاں پہن لیں گے, تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے, یہ بھی راضی ہو جائے. آدھا پیتر آدھا بٹیر. اور اس کو عام محاورے میں کہتے ہیں ہمارے بہت سارے نوجوان ایسی زندگی گزار کر کے جاتے ہیں, دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ محاوروں میں کہا جاتا ہے ادھر کا بھی نہیں بنا ادھر کا بھی نہیں بنا. میرے عزیزوں, اگر تمہیں تھوڑی باتیں سخت لگ رہی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے, یا ان صحابہ کی باتیں پڑھ لیتے. کہ آج یہ مصیبتیں دیکھ کر کے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کیسے جیوں مسلمان بن کر, تو میں کہتا ہوں بلال حبشی کی تاریخ پڑھ لیتے, حضرت خبیب کی تاریخ پڑھتے, حضرت بصیرہ کی تاریخ پڑھتے. انہوں نے سختیوں کے باوجود بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ چلو ان کو بھی راضی کرنے, ان کو بھی راضی کرنے. نہیں میرے عزیز, دین یہی ہے کہ جس میں آنے کے بعد آدمی حلاوت اور شیرینی محسوس کرے. چاہے دنیا روٹتی ہے تو روٹ ہے, میں تو یہاں اللہ کو منانے کے لیے آیا ہوں, اور اس وقت تک یہاں پر جیتا رہوں گا اور کوشش کرتا رہوں گا جب تک میرا مولا مجھ سے راضی نہ ہو. اللہ راضی ہے تو پوری کائنات راضی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, اور دین پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. رب الجلال کریم خدا ہم سب کو پورا کا پورا اسلام میں اور ایمان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو لوگ اس طرح شکوک و شبہات میں مبتلا ہے مولا انہیں یقین کی دولت کا سوال عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.